میرے آفس پہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں جاب کرتی تھیں۔ سب لڑکیاں بہت خوبصورت اور جوان تھیں۔ میں سارا دن ان کو دیکھتا رہتا تھا مگر کبھی کسی سے دل کی بات نہیں کی تھی۔ میری عمر 60 سال تھی اور میری بیوی بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ تر بیمار ہی رہتی تھی۔ خوراک اچھی ہونے کی وجہ سے میں 40 سال کا لگتا تھا، مگر میرا دل ابھی تک جوان تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے انجوائے کروں، مگر ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ ڈر لگتا تھا کہ کوئی لڑکی میرے منہ پر تھپڑ ہی نہ مار دے۔ آج میں آفس سے نکلا تو اسی بات کو سوچتے ہوئے گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید سڑک پوری طرح خالی ہے، لیکن اچانک ہی کوئی گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے بریک لگا دی۔ میں تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا کہ کہیں کوئی بڑا نقصان نہ ہو گیا ہو، کیونکہ میری گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہی میں نے قریب جا کر دیکھا تو گلابی رنگ کے جوڑے میں ایک گوری چٹی اور کم عمر لڑکی سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے چاند زمین پر آ گیا ہو۔ وہ 17-18 سال کی لڑکی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور جب کچھ ہوش آیا تو میں نے فوراً سے اسے پوچھا کہ آپ کو کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے دھیرے سے انکار میں سر ہلایا۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی تو اس نے میری توجہ دور پڑی بے ساکھی کی طرف دلوائی۔ میں لمحہ بھر میں چونک گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی معذوری کا شکار ہوگی۔ سچ کہوں تو میں پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی بے ساکھی اٹھائی اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تو وہ شکریہ ادا کر کے دوسری طرف جانے لگی۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، مجھ جیسی معذور لڑکی کا بھلا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ لوگ تو ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جانا تو مجھے گھر تھا، لیکن جس رکشے والے کے رکشے میں سوار تھی اس کا رکشہ خراب ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ مجھے اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ پہلے تو اس نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھا، کیونکہ میں اس کے لیے بالکل غیر تھا اور رات کے اس سناٹے میں ایک آدمی پر بھروسہ کر کے اس کی گاڑی میں بیٹھنا کسی بھی نوجوان لڑکی کے لیے بالکل آسان نہیں تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے حفاظت کے ساتھ اس کے گھر پہنچاؤں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ حسینہ میری گاڑی میں بیٹھی، میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میری نظر سڑک سے کہیں زیادہ اس کے وجود پر جمی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر میرے اندر جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ موسم پہلے ہی بہت خراب تھا اور ہم آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ تیز بارش ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے مجھے اپنا نام دیبا بتایا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ میں گھر کیسے پہنچوں گی؟ اگر میں اور زیادہ دیر سے گھر پہنچی تو میرے مالک مکان دروازہ نہیں کھولیں گے اور مجھے صبح تک دروازے پر ہی بیٹھنا ہوگا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیوں اتنی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسے اپنے مالک مکان کی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہاں سے میرا گھر قریب ہے، وہ چاہے تو آج کی رات میرے گھر پر گزار سکتی ہے۔ میں اس کا ساتھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا اور وہ معذور ضرور تھی، لیکن اس کی خوبصورتی اور جوانی نے اس کی اس کمی کو پوری طرح چھپا دیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر چلنے کے لیے راضی ہوں۔ آپ کے گھر تو کوئی عورت موجود ہوگی نا؟ ہاں، میری بیوی گھر پر موجود ہے۔ یہ سن کر تو وہ بالکل مطمئن ہو گئی اور میں اسے اپنے بڑے سے بنگلے میں لے آیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میری بیوی عمر میں مجھ سے دوگنی ہے اور وہ شام ہوتے ہی اپنی دوائی کھا کر سو جاتی۔ دیبا میرا عالی شان گھر دیکھ کر بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بڑی حسرت زدہ انداز میں کہنے لگی کہ میں تو آج تک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی آئی ہوں۔ میں نے کبھی اتنا خوبصورت گھر خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرایا اور دھیرے سے اس کے کان میں کہا کہ یہ گھر تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے رک گئی، پلٹ کر میری شکل دیکھنے لگی تھی۔ میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، ملازمہ کو آواز دے کر اس کے لیے کھانا بنانے کا کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش سی میری طرف دیکھتی رہی، کہنے لگی، آپ کی بیوی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی ایک 70 سال کی عورت ہے جو ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہے۔
وہ رات کی 8 بجے دوائی کھا کر سو جاتی ہے، صبح سے پہلے خبر نہیں ہوتی۔ سچ بتاؤں تو میں اس بڈھی بیوی سے تنگ ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں کوئی ایسا ہمسفر شامل ہو جائے جو میرے اندر کی تشنگی کو مٹا سکے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دل کی بات کر دی تھی، اور وہ کتنے ہی لمحے خاموش بیٹھی رہی تھی۔ اس کا چہرہ مجھے بتا رہا تھا کہ اسے میری بات ناگوار نہیں گزری، بلکہ وہ سوچنے کے مرحلے میں ہے۔ اس لیے میں نے موقع دے کر اسے چوٹ لگائی، کہا کہ نہ ہی اس کے آگے پیچھے کوئی ہے اور نہ ہی میرے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں مل کر ایک نئی اور خوشگوار زندگی گزار سکیں؟ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ اب اگر آپ کی بیوی کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا، میری بیوی سے تو اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا، وہ بھلا کیا کہے گی؟ تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ دیپا کہنے لگی ٹھیک ہے، اسے مجھ سے شادی میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اس شادی سے پہلے اپنی سیفٹی کے لیے کچھ چاہتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شادی کے بعد اسے استعمال کر کے چھوڑ دوں اور وہ کہیں کی نہ رہے، اس لیے وہ میری جائیداد کا کچھ حصہ اپنے نام کروانا چاہتی ہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میرے پاس جائیداد کی کون سی کمی تھی؟ اور یہ جائیداد میری اپنی بھی تو نہیں تھی، یہ تو میری اس بیوی کی تھی جس کے ساتھ میں بہت مشکل سے گزارا کر رہا تھا۔ میں نے دیبا سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک 18 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی میری بیوی بننے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ ساری رات دیپا میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی، اس کی باتوں میں اتنی مٹھاس اور خوبصورتی تھی کہ میں پوری طرح اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میں خود اسے اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ وہ ایک پسماندہ سا علاقہ تھا جس کے ایک چھوٹے سے گھر کے اوپر والے پورشن میں وہ کرائے پر رہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اگلے ہفتے تک سارے کاغذات بنوا کر نکاح اور اپنی جائیداد اس کے نام کر دوں گا۔ میری بات سن کر مسکرائی تھی اور میں اسے چھوڑ کر واپس لوٹ آیا تھا۔ واپسی کے سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں جو عمر کے اس حصے میں دیپا جیسی لڑکی میرے نصیب میں آ گئی تھی۔ میں جب گھر پہنچا تو میری بیمار اور بوڑھی بیوی جاگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ملازمہ بتا رہی تھی تم رات میں کسی کو گھر لائے ہو۔ فی الحال میں اپنی بیوی کو اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا، کہہ دیا وہ میرے دوست کی بیٹی ہے اور آنے والے کچھ دن وہ اب ہمارے گھر میں رہے گی کیونکہ میرا دوست کسی کام سے دوسرے ملک جا رہا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کیونکہ اب میں دیبا کو نکاح کر کے اس گھر میں لے کر بھی آ جاتا تو میری بیوی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ یہ ایک ہفتہ میں نے انگاروں پر گزارا تھا۔ دیبا سے ملن کا تصور ہی اتنا خوبصورت تھا کہ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں، اور پورے ایک ہفتے بعد میں نے اس کے نام اپنی آدھی جائیداد کر دی اور اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے نکاح کے لیے مولوی صاحب کو بھی بلا لیا تھا۔ میری بیوی ہمیشہ کی طرح دوائی کھا کر سو چکی تھی۔ آج دیپا کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ جب مولوی صاحب ہمارا نکاح پڑھانے لگے تو دیپا نے انہیں روک دیا۔ مجھے کہا کہ وہ تنہائی میں مجھے کچھ دکھانا چاہتی ہے۔ میں اسے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کچھ دیر میری طرف دیکھا، پھر اپنے بازو سے کپڑا ہٹا دیا۔ اس کے بازو پر ایک ایسا نشان تھا جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے کیا کرنے چلا تھا؟ دیپا چلا کر کہہ رہی تھی کہ آپ کو کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ اگر آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوئی تو کر لیجئے نکاح اور اپنی ہر خواہش پوری کر لیجئے۔ دیپا کی بات سن کر ماضی چند ہی لمحوں میں میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ جن لمحوں کو میں اپنی زندگی سے پوری طرح فراموش کر بیٹھا تھا، وہ گزرے سال اچانک ہی میری آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ میرا نام احمد ہے اور میں لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے کا رہنے والا تھا۔ میرے ابو نے میری شادی میری پھپھو کی بیٹی عالیہ سے کروا دی تھی۔ میں ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا مگر ہمارا اپنا تھا۔ عالیہ بہت خوبصورت اور سیدھی سادی سی عورت تھی۔ اس سے شادی کر کے میری زندگی پوری طرح خوشگوار ہو گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں مطمئن تھا، لیکن پھر خدا نے ہم پر ایسی آزمائش ڈالی کہ میں اس آزمائش میں پوری طرح ناکام ہو گیا۔ میری ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ ایک نامکمل انسان تھی کیونکہ اس کے پیدائشی طور پر دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کی یہ معذوری دیکھ کر
पूरी तरह टूट चुके थे। और फिर आलिया ने हिम्मत और अपनी बेटी का बाजू बन गई। लेकिन एक नामुकम्मल बच्चे को पालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हम दोनों मियाँ बीवी ने इसे खुदा का फैसला समझा, कबूल कर लिया। मैं अपनी बेटी फातिमा के साथ इस तरह से मोहब्बत नहीं कर पाया था जैसे एक बाप को अपनी बेटी से होती है। इसकी माजूरी की वजह से हम दोनों के दरमियान दूरियां आ गई थीं। वो मुझे देखकर किंकारियां भरी आवाज़ें निकाल दी और मैं उसे नज़रअंदाज कर देता। आलिया भी इस बात को महसूस करने लगी थी, लेकिन मुझे किसी के भी जज्बात की परवाह नहीं। कभी कभी तो मैं आलिया को ही इसका जिम्मेदार करार देता कि न जाने उसने दौराने हमल ऐसा क्या किया है कि हमें एक माजूर बच्ची मिली। दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे और फिर पूरे 6 महीने बाद हमें पता चला कि आलिया दोबारा उम्मीद से है। ये सुनकर मैं खुश होने लगा, लेकिन आलिया परेशान रहने लगी। उसे फातिमा की फिक्र थी कि वो अभी छोटी है और माजूर है। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर वो उसे मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाएगी। फिर हमारे घर दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन हमारी आजमाइश का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। हमारा दूसरा बच्चा भी अपने पैरों से माजूर था और दूसरे बच्चे को माजूर देखकर तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। बेचारी तो पहले ही फातिमा की जिम्मेदारियों से हलकान हो चुकी थी, अब उसे दूसरे बच्चे को भी इसी तरह पालना था। लेकिन उसने माँ होने के नाते अपनी हिम्मत जमा कर रखी थी और अकेले ही इन दोनों बच्चों को बोझ उठा रही थी। मैंने इन दोनों की तरफ से नज़र भर कर भी नहीं देखता था और इसी तरह हमारे घर जैसे तैसे चौथे बच्चे की पैदाइश भी हो गई। 2 बेटे 2 बेटियां थीं, लेकिन चारों के चारों ही माजूर थे और मैं 4 माजूर बच्चों का बोझ नहीं उठाना चाहता था। आए दिन मेरे और आलिया के दरमियान झगड़े होने लगे। इन चारों बच्चों की वजह से मेरे और आलिया के दरमियान बहुत दूरियां आ गई थीं। हमारे 2 बच्चे हाथों से माजूर थे और 2 पैरों से। हमारे लिए घर से निकलना भी मुश्किल था। मैंने और आलिया ने ज़िंदगी के 7 साल इसी तरह से गुजारे और फिर जब मुझे लगा कि आलिया बच्चों में इस कदर मसरूफ़ हो गई है कि ना ही वो मेरी ख्वाहिशात पूरी कर सकती है और ना ही मैं इन बच्चों का बोझ उठाना चाहता हूँ, तो मैंने एक झूठा खेल रचाया। आलिया से कहा कि मुझे दूसरे शहर किसी दफ्तरी काम के सिलसिले में जाना है। ये कहकर मैं दूसरे शहर चला आया और फिर अपने दोस्तों के हाथों अपनी झूठी मौत का पैगाम अपने घर वालों को पहुंचा दिया। हमेशा के लिए उनसे जान छुड़ा ली। मैंने अपनी शनाख्त छुपाई और दूसरे शहर में एक नई ज़िंदगी शुरू कर ली। मुझे अपने दोस्त के तवस्सुल से नौकरी भी मिल गई और फिर वहाँ मौजूद मेरे ऑफिस की बॉस जो एक बेवा औरत थी, उसका दिल मुझ पर आ गया। वो उम्र में मुझसे ज़्यादा थी, लेकिन वो आलिया जैसी खूबसूरत नहीं थी, पर उसके पास मौजूद दौलत इसकी हर खामी पर भारी थी। मैंने अपनी बॉस से शादी कर ली और दोबारा पलट कर कभी अपने बीवी बच्चों की जानिब नहीं देखा। नहीं जानता था कि मेरी मौत की खबर इन पर किस तरह बिजली बनकर गिरी होगी। आलिया ने 4 माजूर बच्चों के साथ आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारी होगी। मैं खुद गर्ज होकर एक खूबसूरत ज़िंदगी में मगन हो गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब मेरी बीवी बूढ़ी होने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल नहीं रही। फिर जब मेरी मुलाकात दीबा से हुई तो मैंने बिना सोचे समझे उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। वो माजूर थी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा था कि मैं उसकी माजूरी का इलाज करवा सकता था। अगर मैं उसे एक नकली टांग भी बनवा कर लगवा देता, वो पूरी तरह खूबसूरत और मुकम्मल हो जाती। यही सोचकर मैं अपनी आधी जायदाद उसके नाम की उससे निकाह करने चला था, मगर अभी तक हमारा निकाह हुआ नहीं था। लेकिन इस रात जब उसने अपने बाजू से कपड़ा हटाकर मुझे निशान दिखाया तो मुझे सब याद आ गया। ये निशान मेरी एक बेटी के बाजू पर था और दीबा मेरी बेटी ही थी। मैं सच कह रहा हूँ कि एक पल के लिए तो मेरा दिल किया कि पिस्तौल उठाकर खुद को गोली मार दूं। दीबा ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया था। उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे और मैं अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहा था। दीपा कहने लगी कि आपने तो इस वक्त हमें बेआसरा छोड़ दिया था जब हम किसी काबिल भी नहीं थे। दीपा की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिरा था। मेरे तीसरे नंबर की बेटी थी। मुझे तो ना ही उसका नाम याद था और ना ही चेहरा। इसी वजह से मैंने इतना बड़ा धोखा खाया था। मैंने उससे कहा कि तुमने ये क्या किया है? अगर तुम मेरी बेटी हो तो मुझसे निकाह क्यों करने चली थी? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। रोते हुए कहने लगी कि उसे सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत और शफकत चाहिए थी और ये कदम उठाकर वो मुझे एहसास दिलवाना चाहती थी। अगर वो ये कदम ना उठाती तो मुझे ज़िंदगी भर कभी एहसास ना होता। मेरी जुदाई में इन लोगों ने एक एक पल मुश्किल से गुजारा था,
کیونکہ زندگی کے اتنے سال دیبا نے اور اس کے بہن بھائیوں نے بہت تکلیف میں کاٹے ہیں۔ عالیہ نے بہت مشکل سے انہیں پال پوس کر بڑا کیا، لیکن ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسے اسکالرشپ پر اس شہر میں داخلہ ملا ہے اور وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی آئی ہوئی ہے۔ میری گاڑی کے سامنے وہ اتفاقاً آئی تھی، لیکن میری ایک تصویر اس کے پاس تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے قریب آنے کے لیے، وہ مجھے احساس دلانے کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میری کمی کو بہت محسوس کرتی ہے اور اب میرا ساتھ چاہتی ہے۔ وہ محسوس کر رہی تھی اور یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ عالیہ نے میرے بغیر چاروں بچوں کی نہ صرف اچھی پرورش کی تھی بلکہ انہیں پڑھایا لکھایا بھی۔ اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے کامیاب زندگی گزارتا دیکھ کر میں شرمندگی کا شکار ہو گیا تھا۔ جن بچوں کو میں نے بوجھ سمجھ کر پھینک دیا تھا، عالیہ نے ان بچوں کو معاشرے کا ایک قابل فرد بنایا تھا۔ میرے چاروں بچے ہی بہت لائق اور قابل ہو گئے تھے اور میں عمر کے اس حصے میں ایک بوڑھی عورت اور بے اولادی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ میری دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں تھی اور میں تو آج بھی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میری بیٹی نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ اب میں عالیہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں اپنے چاروں بچوں کو سینے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کا سامنا کر سکتا۔ میری بیٹی دیبا میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، اب ہمیں خود سے جدا نہ کریں۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سب ماضی بن گیا ہے۔ کوئی بھی ماضی کو دہرانا نہیں چاہتا۔ ہمیں آپ کی شفقت کی ضرورت ہے۔ دیبا کے سہارے ہی میں عالیہ تک چلا گیا اور اس نے مجھے اولاد کی خاطر معاف کر دیا، ورنہ میں معافی کے قابل نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا بہت غلط تھا، لیکن عالیہ نے جس طرح میرے بچوں کو پالا تھا، مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے ہیرے کو چھوڑ کر مٹی کا سودا کیا تھا۔ میری دوسری بیوی کو جب پتہ چلا کہ میں اپنے بیوی بچوں سے ملنے لگا ہوں تو اس نے خود مجھے ان لوگوں سے ملنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھی کہا کہ اپنی ساری فیملی کو یہاں لا سکتا ہوں، ہم اکٹھے رہیں گے۔ میری دوسری بیوی بہت بیمار تھی، اسے پتا تھا کہ میں اب زیادہ عرصہ نہیں جیوں گی، اس لیے اب وہ میرے ساتھ خوشی خوشی رہنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں محبوب چیزوں سے آزماتا ہے اور ہمیں اس کی ہر آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں معافی کے قابل تھا یا نہیں؟ میری پہلی بیوی نے مجھے معاف کر کے ٹھیک کیا یا غلط؟ میری بیٹی کو مجھے احساس دلانے کے لیے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا؟ پلیز کمنٹ میں ضرور جواب دیجیے گا۔ شکریہ۔